صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات کو اپنے امر کن سے بنایا ہے اور ساری انسانیت کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ سب ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کے دربار میں جھکے اور بس اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی مانے. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی معاملے میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اسی شریک ٹھہرانے کا نام دراصل شرک ہے، اور اسی شرک ٹھہرانے سے شرک ٹھہرانے والا مشرک ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پھر ایسے مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے یہ سارے کائنات کو محض اپنی قدرت سے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کائنات بنانے میں نہ تو کسی نبی کی ضرورت ہے اور نہ کسی فرشتے کی ہے اور نہ ہی کائنات میں کسی چیز کی. اللہ تنہا مالک ہے، قادر ہے، رب العالمین ہے، پیدا کرنے والا ہے. وہ اپنی قدرت سے اور اپنے امر کن سے ساری چیزوں کو وجود بخشتا ہے. اس دھرتی کو وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے لایا ہے. اللہ کو اسی لیے فرشتوں کے اور نہ ہی کسی اور مخلوق کے نہ مشوروں کی ضرورت ہے اور نہ رائے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنی قدرت سے پیدا فرماتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی انتہائی چھوٹی سورت، جسے عام طور پر آپ اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں اور خاص طور پر فجر کی نماز میں کہ سنت کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. اسی طرح آپ جب احرام شروع کرتے ہیں اس کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد. اسی طرح واجب الوتر میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ان نمازوں میں یہ پڑھنے کا عام معمول تھا. یہ مختصر سی سورت سورہ اخلاص کہلاتی ہے. اس سورہ اخلاص میں کامل توحید کی دعوت دی گئی ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے. تو گویا جس نے تہائی قرآن ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا اس نے تہائی قرآن پڑھ لیا. 2 مرتبہ پڑھ لیا ظاہر ہے وہ تہائی قرآن پڑھ لیا. 3 مرتبہ پڑھ لیا تہائی قرآن پڑھ لیا. اور ظاہر ہے کہ سارا قرآن 3 حصوں میں منقسم ہے، یعنی 30 پاروں میں. تو گویا جس نے 3 مرتبہ پڑھ لیا وہ ایسا ہے گویا پورا قرآن کریم پڑھ لیا. یعنی اللہ پاک نے اتنا بڑا اجر و ثواب قرآن کریم کے اس چھوٹی سی سورت کے تلاوت کرنے پر رکھا ہوا ہے.
سب سے بڑی بات اس صورت میں یہی ہے کہ اس صورت میں توحید کامل بیان کر دی گئی ہے کہ مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات کا سوال کیا، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلسلہ نسب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے بنا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس چیز سے تعلق ہے۔ یہ گھناؤنے سوالات انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیان کیے۔ اللہ پاک نے انہیں مشرکین کے رد میں یہ سورہ اخلاص نازل فرمائی اور آپ علیہ السلام کو بتایا، قل، اے پیارے حبیب آپ ان مشرکین سے فرما دیجئے، هو اللہ احد، اللہ احد ہے، واحد نہیں، احد ہے۔ ظاہر ہے احد کا آپ نہ تثنیہ بنائیں گے نہ جمع بنائیں گے، احد خود احد ہے، یعنی بالکل تنہا ہے، بے مثیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی مثل ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاندان ہے، نہ نیچے نہ اوپر، نہ اوپر باپ دادا نانا نانی، اور نہ ہی نیچے بیٹا پوتا، اور نہ ہی نواسے اور اس طرح بیٹی نواسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جس خاندان کا تم سوال کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اللہ احد، اللہ پاک اکیلا ہے، پہلے سے اکیلا ہے، اکیلا رہے گا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی خاندان کی کسی نسبت کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائیوں نے یہی بات خود لے لی، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسی ابن مریم، عیسائیوں نے یہ کہہ دیا کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ادھر عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اسے بیٹوں کی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور صاف طور پر یہ کہا اللہ الصمد، یہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، بیوی، اولاد، باپ دادا، رشتہ دار، خاندان، کنبے، قبیلے، اللہ الصمد، ان سب سے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کا کوئی خاندان اور قبیلہ اور کنبہ اور برادری نہیں ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے معاملہ کرے، بلکہ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ رہا مسئلہ اس کا کہ اولاد ہے کیا نہیں ہے، تو سنو، لم یلد ولم یولد، جیسے تمہارے یہاں ہوتا ہے کہ باپ کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں اور ماں باپ سے کوئی پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ جب پیدا ہوا تو اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ تو اللہ کے ایسے کوئی ماں باپ ہے جنہوں نے اللہ کو پیدا کیا ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے جو اللہ سے پیدا ہوئی ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ لہذا عیسائیوں کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جب لم یلد ولم یولد، ہماری سب سے مقدس کتاب قرآن کریم کی سب سے بہت بڑی فضیلت والی سورت یہ کہہ رہی ہے لم یلد ولم یولد۔ اللہ تبارک و تعالی جیسا ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، کوئی ایسا اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، اور جیسے جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ سے اولاد کی طرح کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، باقی سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ اور وہ جب پیدا کرنے پر آتا ہے تو اس کے قدرت کے کرشمے دیکھیے، وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کر کے بتاتا ہے، اور پیدا کر کے بتانے میں اس نے ایک مثال قائم کر دی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نہ ان کی ماں ہے نہ ان کی باپ ہے، مٹی سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب پیدا کرنے پر آتا ہے
تو ماں سے پیدا ہونا، صرف عورت سے تنہا پیدا ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات صرف باپ سے پیدا ہونا ہے یا مرد سے پیدا ہونا ہے۔ اللہ پاک نے صرف مرد سے عورت کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اپنے امر کن سے پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پھر حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ دیکھیے یہاں حضرت آدم علیہ السلام مرد ہے، عورت کا کہیں دخل نہیں، وجود ہی نہیں، کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ کہیں عورت ہو۔ لیکن قادر مطلق بادشاہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں ایسی قدرت والا ہوں، جب پیدا کرنے پر آتا ہوں تو نہ مجھے پیدا کرنے کے لیے مرد کی ضرورت ہے نہ عورت کی، ان دونوں کے بغیر پیدا کر کے بتانے کے لیے اگر مثال چاہیے آدم علیہ السلام ہے۔ میں جب پیدا کرنے پر آتا ہوں تو اس کی عجیب مثال یہ ہے کہ مجھے عورتوں کی بھی ضرورت نہیں، میں صرف مردوں سے پیدا کر کے بتاتا ہوں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور جب پیدا کرنے پر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پھر مرد کی بھی ضرورت نہیں، صرف عورت سے پیدا کر کے بتاتا ہے۔ اور اس کی مثال کے لیے اللہ نے حضرت مریم کی مثال بیان فرمائی کہ حضرت مریم سے اللہ نے صرف وہی اپنے امر کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے پیدا کر کے بتا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق بادشاہ ہے۔ تو پیدا کرنے پر آتا ہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے بتاتا ہے، پیدا کرنے پر آتا ہے تو مرد ہی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر کے بتاتا ہے، پیدا کرنے پر آتا ہے تو صرف عورت ہی سے پیدا کر کے بتاتا ہے، اور پھر اگر دینے پر آتا ہے تو خوب لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر بتانا چاہتا ہے تو کسی کو یہ بتاتا ہے یہ تمہارا اپنا کمال مت سمجھو، یہ میرے ہاتھ میں ساری باغ ڈور ہے، جسے چاہوں لڑکے دوں اور لڑکے دوں، لڑکیاں دوں، جسے چاہے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دوں، جسے چاہے صرف لڑکے ہی لڑکے دوں، اور جسے چاہے دونوں سے بھی محروم رکھوں، یہ میری قدرت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو ایسا قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ لم یلد ولم یولد، عام انسانوں کی طرح نہ اس کا اوپر سے کوئی تعلق ہے نہ نیچے سے کوئی تعلق ہے، وہ خود قادر مطلق بادشاہ ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کے کوئی بیٹا بیٹی ہے۔ اس نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر انہی دونوں سے پورے کائنات میں سارے انسانوں کے سلسلوں کو اللہ تعالیٰ نے جاری ساری فرما دیا۔ اب کسی کو یہاں پر یہ وہم و گمان ہو کہ پھر کیا اس طرح پیدا کرنے میں، جب اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی، جب انسانوں کی باری آئی تو اربوں کھربوں، بلکہ یہ سارے انسان زمین پر دھرتی پر رہ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی انسانیت ہے، مرد ہے، عورتیں ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، تو یہ انسان ہوئے۔ پھر انسانوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حیوان غیر ناطق، جیسے آپ دیکھیں یہ سارے جانوروں کو شروع کر دیے، جانوروں میں لاکھوں قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، پھر پرندے بنائے، پرندوں جیسی مخلوق میں لاکھوں مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور پھر یہ چرند پرند کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق جو جاندار نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے درختوں کو لے لیجئے، درختوں میں لاکھوں مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، یہ اور اس جیسی لاکھوں کروڑوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہے، پھر انسان بنائے، جنات بنائے، فرشتے بنائے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہے، اور یہ سب اللہ کے امر کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مخلوقات پیدا کرنے میں اللہ نے کسی کی مدد لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ تو بھائی مدد تو اس کی جائے گی جو کسی چیز میں عاجز ہو، اور جو کسی چیز میں کامل و مکمل نہ ہو،
اور کسی چیز میں کمزور ہو اور کہیں نہ کہیں اسے کسی کی احتیاج ہو، اور جس میں احتیاج ہو، جو کمزور ہو، جو مدد کا خواہاں ہو، ظاہر ہے ایسا شخص نہ معبود ہو سکتا ہے، نہ رب ہو سکتا ہے، نہ اللہ ہو سکتا ہے، نہ خدا ہو سکتا ہے۔ جو خود عاجز ہے کہ جسے کسی کی مدد کی ضرورت پڑے، وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی بھی ہم کفو نہیں ہے، اللہ کا ہم پلہ کسی چیز میں کوئی نہیں ہے، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لا مثل لہ ولا مثیل لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی مثل ہے، نہ اللہ کی کوئی مثال ہے، کوئی اس کے برابر نہیں۔ اللہ بس قادر مطلق بادشاہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے؟ جیسا بھی اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جیسے گوشت پوست سے بنا ہوا نہیں ہے، اور ہمارے جیسے ہاتھ پیر اور ہمارے جیسی آنکھیں اور ہمارے جیسا اس کو بیٹھنے کو کرسی اور ہمارے جیسا اس کا معاملہ اور ہمارے جیسا دربار، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ ہے۔ پھر کیسا ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شیء نکرہ، یعنی باریک سے کتنی کیسی ہی مثال ہو، کچھ کوئی مثال اللہ کے جیسی بن ہی نہیں سکتی جسے بتایا جا سکے کہ ایسا اللہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، ہاں ضرور ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان سے بڑی اور وسیع اس کی کرسی ہے، لیکن اللہ اس پر جلوہ افروز کیسے ہوتے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ اس کی اپنی ایک شان ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا دیکھتا ہے، کیسا پکڑتا ہے، کیسا بیٹھتا ہے، کچھ نہیں، وہ تو وہ ذات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ پھر بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب اتنا بڑا کارخانہ عالم اللہ نے پیدا فرمایا تو سنبھالنے میں تو پھر بہت بڑی دقت آتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ اتنا بڑا کارخانہ بنایا، زمین اور آسمان بنائی، لیکن ان سب کی حفاظت اور نگرانی اللہ کو ذرہ برابر تھکاتی نہیں ہے، اللہ تھکتا نہیں۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند و بالا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا؟ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی بڑا نہیں۔ اللہ کی بہت بڑی قدرت، بہت بڑی قوت، بہت بڑی طاقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود تنہا سب پر قادر مطلق ہے، اور یہ ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے۔ اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے بعض صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کبھی کبھار ہمارے ذہن میں اس طرح سوال آتا ہے کہ زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ آسمان کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ انسان شجر حجر کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہ ساری کائنات کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ تو پھر کہیں سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال انہوں نے ظاہر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بعض صحابہ نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ یہ خیالات جب آ رہے ہیں تو ہم جل کر کوئلہ بن جائے، یہ اس سے اچھا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات کے بارے میں ایسا خیال پیدا ہو رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اور تم اس کو برا جان رہے ہو، یہ تمہارا برا جاننا یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے۔
اسی لیے بعض صحابہ کو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی بات ذہن میں آ جائے تو قل آمنت باللہ ثم استقم، اس پر یوں بات کہو میں تو اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، بس خلاص، اور اب اس پر استقامت سے جمے رہو، ان خیالات کو بڑھنے مت دو، آگے مت جانے دو، ان تصورات میں بیٹھے مت رہو کہ میرے ذہن میں یہ خیالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پھر ہم اس کو بڑھوتری دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کہیں آمنت باللہ، جب بھی ایسے خیالات آئے ہم فوراً پڑھیں آمنت باللہ ثم استقم، کہو آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم اور پھر اسی عقیدے پر جمے رہو، بس یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے کوئی بات سوچی جائے، اللہ اللہ ہے اور سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور اس کی ذات وہ ہے یا من امرہ بین الکاف والنون اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ذات ہے کہ جب کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے کے لیے وہ لفظ کن یعنی کاف اور نون استعمال کرتا ہے، کن فیکون، تو لفظ کن اللہ فرما دے فیکون تو وہ چیز وجود میں آ جاتی۔ بدیع السماوات والارض، اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی، بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی بدیع ہے، یعنی ایسا قدرت والا ہے، کسی چیز کو پیدا کرنے میں اس کے لیے کسی نمونے کی اور نقشے کی ضرورت نہیں کہ پہلے سے کوئی نمونہ اور نقشہ ہو۔ کسے معلوم تھا انسان کا نمونہ اور نقشہ، اس کا پلاننگ کس نے بنایا؟ ظاہر ہے یہ سب اللہ کی قدرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے بنائی ہے، اور ظاہر ہے اسی توحید والے عقیدے کی بنا پر اللہ نے قرآن میں جتنی صورتوں میں توحید کو بیان فرمایا ان کو سب سے بڑا مقام دیا، مرتبہ دیا۔ دیکھیے سورہ یاسین، ابھی آپ نے سورہ قل هو اللہ احد سے متعلق سنا، سورہ یاسین کو دیکھیے، سورہ یاسین کو قلب القرآن یعنی دل کا قرآن، دل قرآن، قرآن کریم کا دل کہا گیا، کیوں؟ اس میں بہت زیادہ توحید اللہ کی بیان فرمائی گئی ہے، اور اس میں پھر وہ جو آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں مرنے کے بعد کیا یہ بھی زندہ ہونے والی ہیں؟ چنانچہ انہوں نے کسی پرانی قبر کی کوئی ہڈی لائی اور اپنے ہتھیلی میں رکھ کر، جیسے لوگ تمباکو ملتے ہیں انہوں نے اس طریقے سے اسے مسل دیا اپنے ہاتھ پر اور چور چور بنا کر اپنے ہونٹوں سے پھونک دیا اور ہوا میں اڑا دیا، اور کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے کے لیے وہ آئے، من یحیی العظام وہی رمیم، یہ بوسیدہ اور انتہائی کمزور ہڈیوں کو، قل من یحیی العظام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ان ہڈیوں کو اب دوبارہ کون زندہ کرنے والا ہے؟ تو اللہ نے اسی کا جواب ارشاد فرمایا، قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، اے پیارے حبیب آپ ان مشرکین کو بتا دیجئے کہ ان بوسیدہ چور چور ہڈیوں سے دوبارہ اس کو وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے جس اللہ نے پہلی مرتبہ ان کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا۔ وہ اللہ کی قدرت جو ماں کے پیٹ میں عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں داخل کرنے پر قادر مطلق رہی اور ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لانے پر قادر مطلق رہی، وہی ذات اب یہ جب مر کر ریزہ ریزہ اور ہڈی بوسیدہ ہڈیاں بن جائے گا تو دوبارہ اس زمین سے کھڑا کرنے پر بھی وہی اللہ قادر مطلق ہے۔ اور اسی لیے حضرت عزیر علیہ السلام یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے اور اسی عقیدے کی بات چل رہی تھی وہاں پر بھی کہ یہ جو لوگ مرنے کے بعد برسہا برس رہیں گے، تو برسہا برس مرنے کے بعد ان کو دوبارہ کون زندہ کرنے والا ہے اور کس طریقے سے ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کی مثال دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہ بستی بس اپنے چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی،
اور وہاں پر یہی باتیں چل رہی تھی کہ مرنے کے بعد اب دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہیں پر موت عطا فرمائی. اور حضرت عزیر علیہ السلام اپنے ایک گدھے پہ سوار ہو کر جا رہے تھے. ساتھ میں آپ کے ساتھ آپ کا کھانا اور توشہ بھی تھا. اسی جگہ حضرت عزیر علیہ السلام کی جب وفات ہوئی آپ پڑے رہے اور اللہ اکبر ایک لمبی مدت تک حضرت عزیر علیہ السلام پڑے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لمبی مدت تک وہاں وفات دے کر پھر دوبارہ زندہ کیا. اور زندہ کرنے کے بعد پھر عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اوہو یہاں تو کھانا بھی موجود ہے اور وہ سواری بھی موجود ہے جس پر سوار ہو کر حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا اور اس کی بہت ساری وضاحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمانے کے بعد بلکہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا اور ساری انسانیت کو یہ بتایا کہ دیکھیے. ان سے سوال کیا قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. یعنی پڑے رہے وہ وفات کی حالت میں. اٹھنے کے بعد پوچھا گیا کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال لبثت 100 عام. اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دن یا آدھا دن سوتے نہیں رہے اور اس طریقے سے آرام کرتے ہوئے نہیں رہے. 100 عام بلکہ تم 100 سال اس حالت میں رہے. فانظر الی طعامک و شرابک. لہذا تمہارے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو. لم یتسنہ 100 سال تک تم وفات کی حالت میں پڑے رہے اور تمہارے ساتھ جو توشہ تھا لم یتسنہ 100 سال تم ایسے حالت میں رہنے کے باوجود وہ سڑا نہیں, گلا نہیں, خراب نہیں ہوا, جیسا تھا ویسا ہی تمہارا کھانا ہے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک. اور تمہارے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. ہم نے اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنایا ہے کہ 100 سال گدھا وہ بھی پڑا رہا اور 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے, کھڑے ہوئے, تو ان کا کھانا بھی موجود ہے اور ان کی سواری بھی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی قوم کو اس بات کو سمجھایا اور وہاں جتنے لوگ تھے پھر ان سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا اور ایمان لایا کہ یقیناً موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھانے والا ہے. جیسا عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک اللہ نے وفات دے کر رکھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا, ایسا ہی ساری مخلوق ہزاروں سال اپنے قبروں میں پڑی رہیں گی, لیکن بہرحال ایک دن پھر سب کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جمع فرمانے والا ہے. اور یہ جمع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی فرشتے کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ کسی نبی کے اور نہ ہی کسی کی ضرورت ہے, نہ کسی انسان کے. اللہ یہ سب کچھ کرنے میں قادر مطلق بادشاہ ہے, اپنی قدرت سے یہ سب کرا رہا ہے, اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. آج ہم سب کو بھائیوں یہی عقیدے پر زور دینے کی ضرورت ہے اور دھیان دینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید والے عقیدے پر ہم کو, آپ کو, سب کو پیدا فرمایا ہے. ذرہ برابر کسی قسم کا کوئی شرک ہم سے صادر نہیں ہونا چاہیے. شرک کا صدور انسان کو پھر ظاہر ہے یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے. اسی لیے 10 آیات قرآن کریم میں ایسی شرک کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور اس کو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, اللہ اکبر, اس کے بارے میں سخت وعیدیں اور سخت ڈانٹ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی. اور حضرت لقمان نے جو یہ جملہ کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ ظلم عظیم یعنی سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے. ان اعظم الذنب عند اللہ الشرک، سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک شرک ہے. شرک ہی ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے. اگر کوئی شرک کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اس سے بڑا مشرک اور پاپی دنیا میں کوئی نہیں. اور یہ سارا کارخانہ عالم اسی خالص توحید کی برکت سے چل رہا ہے. جہاں بھی شرک ہوگا، جب شرک ہی دنیا میں باقی رہے گا، بس اللہ یہ ساری دنیا کی جڑ کاٹ دیں گے اور یہ ساری دنیا کو فنا فرما دیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی. توحید ختم ہو گئی اور شرک آ گیا، بس سب کو ختم کر دیا جائے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ عقیدہ سنبھالنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ اللہ نے آپ ہم سب کو توحید پر پیدا فرمایا اور پھر جگہ جگہ توحید کا اعلان کرایا. پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اے بچے، جو تو پیدا ہوا تو ماں کے پیٹ کو سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑی دنیا میں ہے، اب دنیا میں آیا تو تجھے دنیا بہت بڑی نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر، جو بڑی نظر آ رہی ہے وہ بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے. اسے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں سب سے پہلے یہی تو بول ڈالے گئے ہیں، جو تجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ہے، یہ کچھ بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ رسالت وہیں پر دے دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ رسالت والا عقیدہ بھی پیدا ہوتے ہی دیا گیا کہ دیکھو جس طرح اللہ کا کوئی مثل نہیں مثیل نہیں، محمد الرسول اللہ کا بھی اب قیامت تک کوئی نہ مثل ہے نہ مثیل ہے، نہ ان جیسا کوئی آنے والا ہے. پیارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے آخری پیغمبر ہیں. اور پیارے پیغمبر کے بعد اب اگر کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرے، تمہارے کان میں پیدا ہوتے وقت ہی بتایا گیا تھا کہ گویا اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری رسول ہے، اور پیدا ہونے والے تیرے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں. لہٰذا اب اگر کوئی رسول کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ واجب القتل ہے. اور جو اس کو نبی مانے وہ بھی کذاب اور دجال اور واجب القتل ہے. ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہیں پر اسے دعوت دی گئی. ساتھ میں اس بات کی طرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح میں اسی بات کی طرف دعوت دی گئی کہ دیکھو صلاح دراصل نماز کی طرف بلایا گیا ہے، اور صلاۃ میں اپنا تذلل اور اپنی چھوٹا پن اور اپنی کمزوری اور اپنی ضعف کی طرف اشارہ کر کر بڑی ذات اللہ کی ہے اسے سجدہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے. پیدا ہوتے ہوئے بتایا گیا کہ سجدہ کرنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ اور نماز پڑھ کر اللہ کو سجدہ کر کے بتاؤ کہ اللہ آپ کے علاوہ ہم کوئی ہستی ایسی نہیں مانتے جسے سجدہ کیا جائے، جس کے پیر پڑے جائے، جس کے پیر پہ ماتھا رکھا جائے. یہ سب شرک ہوگا اگر ایسا کیا جائے. حی علی الصلاۃ اور پھر حی علی الفلاح، پھر مزید اسے کامیابی کی دعوت دی گئی. اور پھر اسی بات میں اسے اطلاع دی گئی کہ دیکھو سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ کے ذات کے ساتھ ذرہ برابر تمہیں شرک نہیں کرنا چاہیے. معصوم بچوں میں بھائیوں یہ بات چلائی جائے، بچوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں توحید والا عقیدہ اور رسالت والا عقیدہ اور آخرت والا عقیدہ یہ ہماری بنیاد ہے. اور یہ باتیں خوب سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہیں پر پھسلا جا رہا ہے اور پھسالا جا رہا ہے، پھسلایا جا رہا ہے، اور پورے قوم میں اسی کی محنتیں کی جا رہی ہے. توحید کے بجائے شرک والے عقیدے لائے جا رہے ہیں، تثلیث والے عقیدے لا کے رکھے جا رہے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے رسالت کے مقابلے میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری رسالت کے مقابلے میں دوستو دشمنوں نے اب عیسائیت اور یہودیت کو گھسیڑنا شروع کر دیا ہے، اور اب آپ دیکھیے کہ اس کی لائن کی عجیب طرح سے محنتیں ہو رہی ہے، اور ہمارے بچوں کے ذہن، دل، دماغ پوری طرح سے رسالت سے ہٹا کر تسلیس کی طرف مائل کرنے کی مکمل سازشیں ہو رہی ہے، عیسائیت کی طرف، یہودیت کی طرف، ہمارے نبی کا درجہ اور مقام کمزور بتانے کی سازشیں باضابطہ رچی جا رہی ہے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی عیسائیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور کوئی مہدویت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ سب اس وقت دنیا میں جتنے دعوے کرنے والے اور سازشیں کرنے والے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، اور ہم کو اللہ نے توحید والا عقیدہ دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت والا عقیدہ دیا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ موت کے بعد ایک دن سارے زندگی کا حساب کتاب جڑا بتانا ہے، اس لیے آخرت والا عقیدہ دیا ہے، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے، اور یہی ہمارے زندگی کا سب سے بڑا طر امتیاز ہے۔ ہماری نئی نسل کو خصوصاً اور پرانی نسل ہماری عموماً ان عقائد سے پوری طرح سے روشناس رہے، اور ہمارے بڑوں نے جو تعلیمات ہمارے سامنے عام فرمائی ہے، اہل حق مستند علماء کرام سے جڑ کر اپنی زندگی کو وابستہ رکھنے کی فکر اور کوشش کی جائے۔ اسی میں بھائیو آپ کی ہماری سب کی فلاح ہے، خیر ہے اور نجات ہے، ورنہ آپ دیکھیے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسا دیش ویسا بھیس ہونا چاہیے، لہٰذا اب اگر دیش جس رخ پر جا رہا ہے ہم بھیس بھی اسی طرح اپناتے چلے جائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ سارا دیش اور دیش کو بنانے والا بھی دیش سے پہلے اللہ ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، جیسا دیش ویسا بھیس نہیں، دیش کیسا ہی رہے بھیس تو ہمارا اسلامی رہے گا انشاءاللہ، توحید والا رہے گا انشاءاللہ، وحدانیت والا رہے گا انشاءاللہ، ورنہ دیش تو کہہ رہا ہے اس دیش میں جبہ نہ رہے، ٹوپی نہ رہے، داڑھی نہ رہے، آپ کہیں کہ بالکل جیسا دیش ویسا بھیس، تو ویسے بھیس رکھنے والوں کے ساتھ قیامت کے دن پھر پھینک دیا جائے گا۔ ہم ایسوں کو سمجھائے دیش چاہے کیسا ہی رہے، ہم پہلے سے اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی ماحول اور اسلامی تمدن کے ساتھ یہاں زندگی بسر کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اب دیش چاہے جیسا ہی رہے، ہمارا بھیس تو بس اسلامی رہے گا، اسلامی کلچر اور اسلامی عمل اور انداز ہمارا رہے گا، ہم اسی کے مطابق جئیں گے اور اسی کے مطابق مریں گے انشاءاللہ۔ حالات چاہے کتنے ہی مخالف ہو، توحید سے ایک بال برابر نہ ہم پیچھے ہٹیں گے نہ آگے بڑھیں گے۔ یہ اسلامی بھیس ہمارا سب سے بڑا کلچر ہے، سب سے بڑی تہذیب ہے۔ اس سے اچھی تہذیب اب نہ قیامت تک آ سکتی ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے دنیا والے چاہے کہیں لے جا کر پہنچا دے۔ ہم تو وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے کہا، خیر القرون قرنی۔ یہ تو صرف 1400 سال آگے آئے، اگر 14,000 سال بھی دنیا آگے بڑھ جائے تو ہم کہیں گے بہترین طریقہ وہی ہے جو 14,000 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے۔ یہ 14,000 سال کے بعد بھی وہی کہیں گے، اور ابھی 1400 سال بعد بھی وہی کہیں گے کہ سب سے بہترین تہذیب اور تمدن اور طریقہ وہی ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیے گئے ہیں۔ وہی توحید والا عقیدہ، وہی رسالت والا عقیدہ، اور پھر وہی آخرت والا عقیدہ، بس یہی ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ اسی پر جئیں گے اور اسی پر مریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ان ہدایات پر ہم سب کو خوب عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر اسلامی رسم و رواج اور اس قسم کی تمام غلط کاریوں سے ہماری اور پورے امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ بے انتہا حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر ہفتے درس حدیث ہوتا ہے یہاں پر بھائیوں، اس لیے جمعہ کے دن عصر تا مغرب وقت اپنا فارغ کر کر یہاں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ عصر کے نماز کے بعد درس حدیث ہوگا، یعنی چہل درود شریف پڑھا جاتا ہے، چہل درود شریف کے بعد
پھر درس حدیث ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر چہل درود شریف صلاۃ و سلام پڑھ کر اجتماعی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ تمام احباب یہاں پر نماز ہی میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ عصر کی نماز 5:20 پر آج جمعہ کے دن یہاں کھڑی ہوتی ہے، لہٰذا آپ وقت مقررہ پر نماز ہی میں حاضری کا اہتمام فرما دیں۔